ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. عامر مغل صاحب, شزرہ منزل صاحبہ نے کہا ہے کہ آپ کا مقصد صرف خبروں میں رہنا تھا, آپ کی صرف طاقت سوشل میڈیا پر ہے, عوام آپ کے پاس آنی نہیں تھی جلسے میں, تو جلسہ جو ہے وہ کینسل ہی ہونا تھا. اچھا جی, کتنے لوگوں کی تیاری تھی آپ لوگوں کو جلسہ؟ میں تھوڑی دیر کے لیے محترمہ کی ساری باتیں درست مان لیتا ہوں. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ پچھلے 6 ماہ سے پھر جلسہ کرنے کیوں نہیں دے رہے پی ٹی آئی کو؟ جب کسی نے آنا ہی نہیں ہے, ہمارا جلسہ فلاپ ہو جانا ہے, عوام ہمیں پسند نہیں کرتی. تو یہ مارچ سے چل رہا ہے ہمارا این او سی, 6ٹھی بار یہ ہم نے 6ٹھی پٹیشن کی ہے, 3ری بار ہمارا این او سی یہ کینسل کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کل اور آج پورے پنجاب کو اور اسلام آباد کو کنٹینرستان کیوں بنایا ہوا تھا؟ جب کسی نے آنا ہی نہیں ہے تو آپ جلسہ ہونے دیں, ساری دنیا دیکھ لے گی. تحریک انصاف کا جلسہ فلاپ ہو گیا ہے تو اصل میں ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. انہیں پتہ ہے کہ عوام ان کے خلاف ہے, انہیں پتہ ہے کہ لوگ ان کو مانتے نہیں ہیں. یہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ تحریک انصاف انتشار کی سیاست کرتی ہے. آپ ہمارے کارکنان کو سیدھی گولیاں مار کے شہید کریں, انتشاری ہم ہیں. آپ ہمارے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اغوا کریں, انتشاری ہم ہیں. آپ ان سے جبری پریس کانفرنس کروائیں, انتشاری ہم ہیں. آپ ہمیں الیکشن نہ لڑنے دیں, انتشاری ہم ہیں. آپ ہمارے نامینیشن پیپرز چھین لیں, انتشاری ہم ہیں. آپ ہمارے پروپوزل سکینڈل اغوا کر لیں, انتشاری ہم ہیں. اور انتشاری تو پوری قوم کو پتہ ہے کون ہے, اور پوری قوم نے 8 فروری کو بتایا کہ کون انتشاری ہے. آپ نے انتشار کے نام پہ اور 9 مئی کا ایک جھوٹا بیانیہ بنا کے, جس میں آپ کی اپنی گورنمنٹ نون لیگ ملوث ہے, تحریک انصاف پہ مسلط کرنے کی کوشش کی. سارے ٹی وی چینلز اور سارا الیکٹرانک میڈیا آپ نے بندوق کی نوک پہ ساتھ ملایا. لیکن 8 فروری کو آپ کے منہ پہ تمانچہ مارا پاکستان کی عوام نے, اور پاکستان کی عوام نے تحریک انصاف کے بارے میں انتشاری جماعت ہونے کا بیانیہ رد کر دیا ہے. اور ایک اور میری بہن نے بات کیا, سحر کامران نے, کہ دیکھیں 9 مئی کو اتنے نقصان ہوئے ہیں. میں بالکل کہتا ہوں 9 مئی کو جو نقصان ہوئے ہیں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, چاہے وہ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہے, چاہے وہ شہداء کے مجسموں کی بے حرمتی کی گئی, ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. اور آپ یہ کہہ رہی ہیں ان کو سزا دی جائے, ہم بھی بالکل کہتے ہیں اس کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کو سزا دی جائے. لیکن کیا آپ یہ مطالبہ کریں گی کہ محترمہ بینظیر بھٹو کو جب شہید کیا گیا تو سندھ میں کیا ہوا؟ بینک لوٹ لیے گئے, بسیں لوٹ لی گئیں, املاک لوگوں کی لوٹ لی گئیں, لوگوں کی بسیں اور گاڑیاں جلا دی گئیں, سرکاری آفسز لوٹ لیے گئے. کیا آپ اس کے لیے بھی کبھی مطالبہ کرتی ہیں کہ اس کے لیے بھی کوئی جوڈیشل کمیشن بنے, ان کو بھی کچھ سزا دی جائے؟ یا یہ مطالبہ صرف تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے ہے؟ تو آپ دورے معیار نہ رکھیں, میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. اگر آپ 9 مئی کے ذمہ داران کا مطالبہ کرتی ہیں, جس میں آپ کے ساتھ متفق ہوں, تو آپ کو محترمہ بینظیر بھٹو کی بے گناہ شہادت پہ جو پاکستان کا نقصان ہوا تھا, جو لوٹا گیا تھا اس دن, آپ کو اس کی بھی آپ کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ ان کے لیے بھی کوئی سزا تجویز کرنی چاہیے. تو میں اپنی دونوں بہنوں سے یہ کہتا ہوں کہ جو جلسہ ہے تحریک انصاف کا, یہ ہمارا رائٹ ہے, یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے, اس سے ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور ایک اور بات, بس آخری بات چل رہی ہے کہ آپ کے جو اتحادی ہیں وہ بھی آپ سے تھوڑا سا خفگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جلسہ آپ لوگوں نے اناؤنس کیا تھا, پھر کینسل بھی خود ہی کر دیا, ان کا درمیان میں رول مسنگ تھا, ان کو بھی ٹی وی سے پتہ چلا کہ یہ ہوا ہے. اور پھر آپ کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نعرے ہم نے دیکھا کہ لگا رہے تھے آپ کی لیڈرشپ کے خلاف کہ یہ جلسہ کیوں کینسل کر دیا. انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کی بھی بات کی. دیکھیں, علیمہ خان کا ایک بھائی سے محبت اور ایک قوم کی لیڈر کی حیثیت سے محبت, یہ بالکل بجائے, ہمارے کارکنوں کا شکوہ بھی بجائے. لیکن میرا سوال کیا ہے, کیا اعظم سواتی کوئی سپر مین ہے کہ اڑ کے پہنچ گیا جیل میں؟ کیا وہ کوئی اسپائڈر مین ہے, وہ کنگ کانگ ہے, وہ کیا ہے, کوئی گوریلا ہے سر, وہ کسی سرنگ سے گھس کے چلا گیا؟ وہ کون اس کو لے کے گیا صبح 7 بجے؟ کس نے جا کے عمران خان کی منت کیا کہ خدا کے لیے آج کا جلسہ کینسل کرو؟ آپ نے کی ہے, یہ گورنمنٹ لے کے گئی ہے اس کو. آپ ہمارے وکلاء کو نہیں جانے دیتے جیل میں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اعظم سواتی چلا گیا. تو اعظم سواتی کو لے کے کون گیا ہے؟ عمران خان نے یہ آخری دفعہ کہا ہے, اس کے بعد جلسہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. شزرہ منصب صاحبہ بات تو یہ لاجیکل کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے جا کر بنتیں کروائی ہیں, ورنہ جیل کا دروازہ کیسے کھلتا. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ان کے جلسے میں کسی نے نہیں آنا تھا, دوسری طرف آپ جو ہے وہ منتیں کرواتے ہیں ان کے لوگوں سے, اور کنٹینر لگاتے ہیں. بھئی کھول دیں, 9 کینسل کریں. جی شزرہ صاحبہ. اور ایک اور بات, ان کا جواب دینے سے پہلے جواب دینے ایک اور نہیں, 22 اگست محترمہ سحر کامران صاحبہ نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش کا میچ تھا تو ہم نے کیوں رکھی ہے. تو میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, ہم نے 22 اگست بالکل بھی نہیں مانگی, ہم نے 13 اگست کی رات مانگی تھی. یہ زبردستی ہمیں 22 اگست جا کے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے ہائی کورٹ میں دی ہے کہ ہم صرف 22 اگست کی ڈیٹ دے سکتے ہیں. تحریک انصاف کی اپلیکیشن موجود ہے, ہم نے صرف اور صرف ان سے 13 اگست کی رات مانگی تھی. شزرہ صاحبہ پلیز.
دیکھیے اعظم سواتی تو ان کے یہ ان کو کیوں نہیں جا کے پوچھتے کہ ان کو کون لے کے گیا؟ یہ آپس میں ایک دوسرے میں کہہ رہا ہوں نا وہ سپائڈر مین ہے سر اڑ کے چلے گئے ہیں. ایک منٹ ان کو وہ سپر مین ہے, میری بہن دروازہ توڑ کے چلے گئے ہیں. ان کی ایک جیلسی ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہے کہ کون گیا کون نہیں ملا, جو بھی بات کرتا ہے جی ہم نے جانا ہے اس نے نہیں جانا. سوال کا جواب دیں, وہ جیل کیسے گئے ہیں صبح 7 بجے؟ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, آدھے لوگ ان کو ویسے نہیں ہے, میری بہن کے پاس سوال کا جواب نہیں ہے شاید. ابھی جو پنجاب میں آپ کی ساری جو ہے, اچھا سارے چھوڑ کے چلے گئے, جلسہ تو ہونے دینا, پتہ لگے نا ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے. میری بہن جلسہ تو ہونے دیں, یہ بتائیں جلسہ کیوں نہیں ہونے دے رہے ہیں؟ اگر کامیاب ہونا تھا تو اس کی تو وہ ویڈیو ہی گواہی دے رہا ہے جہاں پہ کہ ان کے جو گنڈا پور صاحب ہے 5,000 کے نوٹ بیچارے دے رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں نہیں کامیاب ہونا تھا, یہ بتائیں ایم او سی کیوں کینسل کر رہے ہیں پچھلے 6 ماہ سے, اس کا جواب دیں. تو آپ جلسہ ہونے دیں, ناکام ہوگا, پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا تحریک انصاف کا جلسہ ناکام ہو گیا. وہ تو ان کا پتہ چل ہی رہا ہے کہ کتنا کامیاب جلسہ تھا ان پیسوں لینے سے, جو کہ ویڈیو آج وائرل ہوئی ہے. اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا یہ رہتا ہے کہ ہم وہ کیوں گیا, آپ سے تو پیسے لے کے بھی کوئی جلسہ نہیں آتا. ویسے شزرہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا, شزرہ منصب صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر یہ جلسہ آج ہو جاتا تو ایسی کون سی قیامت ڈھہ جاتی؟ حکومت اپنا کام نہیں کرے گی جو بنیادی کام. دیکھیے نا وہی تو بات ہے کہ یہ حکومت تو نہیں کہہ رہی ان کو, یہ آئے پارلیمان میں آ کے جلسہ کیوں نہیں ہونے دے رہی ہیں؟ میری بہن یہ بتا دیں, قوم کو پتا تو چل جائے میری بہن کے پاس کیا لاجک ہے جلسہ نہ ہونے دینے کی. اپوزیشن, اگر آپ تھوڑی دیر مجھے بولنے دیں گے تو شاید آپ کو جی اب پلیز آپ ان انٹرپٹڈ کمپلیٹ کریں اپنا جواب. آپ پارلیمنٹ میں آئے اور ایک اسٹرانگ اپوزیشن کا جو کہ ایک جمہوریت کی روایت ہے آ کے رول پلے کرے, اس وہاں پہ نہیں آنا, سڑکوں کے اوپر رہنا ہے, سڑکوں کے اوپر انتشار پھیلانا ہے, بد امنی پھیلانی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ صرف ایک شخص اقتدار کے لیے بے چین ہے اور اس وقت کنفیوزڈ ہے کہ اس کو وہ راستہ مل نہیں رہا جو وہ چاہتا ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. میں اس کا جواب دے دوں اب, ایک منٹ پلیز. جی شزرہ صاحبہ. دوسری بات یہ ہے کہ جواب تو انہوں نے دینا ہے اپنے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا. کل صحافیوں سے ان کی بات ہوئی, وہاں پہ جا کے صحافیوں نے جب ان سے پوچھا کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ یہاں آئے تو کیا آپ نے پوچھا جس شخص کے تھرو آئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس نے مجھے کہہ دیا تھا کہ یہ ہے صاف منی ہے, تو میں اس کا یقین کر لیا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا, جو ان کا ٹرسٹ ہے, ٹرسٹ کے کون ٹرسٹیز ہیں, وہ یونیورسٹی جو انہوں نے بنائی ہے, ہمارے ایک بہت اچھے صحافی طلعت حسین صاحب نے وہ ساری ایک بنا کے سوشل میڈیا پہ لگائی ہے کہ وہ یونیورسٹی ہے. واقعی بہت اچھے صحافی ہیں وہ. کیسے آپ یہ تو بتائیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کس طریقے سے آئی یہاں, کس طریقے سے جو اس وقت کی کابینہ تھی اس سے اس کو کلین چٹ دی گئی, اور کس طریقے سے اسی شخص کا جس نے کہ وہ بلیک منی بھیجی تھی, اسی شخص کا سپریم کورٹ میں جو اس نے دینا تھا ہرجانہ وہ اسی پیسے سے پورا کر دیا گیا. اس کے بعد یہ القادر جو ہے یہ کس طرح سے بنی, اس باتوں کا یہ جواب دیں. جی میں دیتا ہوں جواب اگر موقع اچھا دیں گے. میں اس کا جواب سہر کامران صاحبہ سے مجھے جی سہر صاحب آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی بات کی گئی, ہم لوگ تو جو ہے ان کی تدفین میں, ٹھیک ہے, ان کی تدفین میں مشغول تھے, اور آصف علی زرداری صاحب نے پہلی جیسے ہی تدفین سے فارغ ہوئے انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا, پوری قوم کو ایک کر دیا. ٹھیک ہے, پاکستان پیپلز پارٹی انتشار کی سیاست نہیں کرتی. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شہادت ہو گئی, ہم نے کوڑے میں پوچھ رہا ہوں ان کو سزا کیا دیا بہن یہ بتائیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے سیاسی جد و جہد کی. بے نظیر 18 اکتوبر کا جو ہوا بم بلاسٹ میں بھی اس میں انجرڈ ہوئی تھی. ہم نے جو ہے لوگوں کو مرہم رکھا, اپنے زخمی ہونے کے باوجود انتشار نہیں کیا. بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک ایک زخمی کے گھر پہ گئیں, اور آج بھی بات پاکستان کی ہے. ہم تو 2018 کے RTI سسٹم فیل ہونے کے باوجود بھی آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھے, اور آج بھی تمام تحفظات کے باوجود ہم پارلیمنٹ میں ہیں. ہمارا مقصد صرف یہ ہے جو صدر مملکت نے اپنے مشترکہ
جو پارلیمنٹ پہ اجلاس تھا اس سے خطاب کرتے ہوئے بھی کہا تھا ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان کو آج جو معاشی بحران ہے, جو ہمارے یہاں انسٹیبلٹی ہے, اسے ختم کر کے اس سے نکالا جائے تاکہ ہم آگے چلیں, عوام کو کوئی ریلیف پہنچے. ابھی بارشیں ہو رہی ہیں, سیلاب ہو رہے ہیں, لوگوں کی فصلیں ضائع ہو رہی ہیں, یہ کس قسم کی ہیجان انگیزی ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ جی آپ صحیح. اچھا میرے پاس نا وقت بہت کم ہے. سحر صاحبہ, I'll go back to my first question, انیشیل کوسچن جو میں نے آپ سے پوچھا تھا, کیا حکومت آپ کو انتہائی اہم معاملات پر اعتماد میں لیتی ہے؟ کیا آپ کو بتاتی؟ بالکل نہیں لیتی, بالکل نہیں لیتی, بجٹ پہ اعتماد میں نہیں لیتی, کہ ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اتنے مشکل حالات میں صرف پاکستان کی خاطر آپ کی حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے. نہیں, یہ تو میں سمجھتی ہوں جس قسم کی حکومت کے حالات ہیں اس پہ صرف افسوس کیا جا سکتا ہے. اگر یہ اپنا کردار صحیح طریقے سے کرتے ادا, اگر یہ توجہ دیتے تو آج شاید ملک کے اندر فضا جو ہے وہ مختلف ہوتی. یہ انتظار کرتے رہے. صحیح سحر کامران صاحبہ, وقت بہت کم ہے. ذرا کوئکلی عامر مغل صاحب 30 سیکنڈز میں آپ کمپلیٹ کیجئے. دیکھیں, میری بہن نے کہا کہ آپ قومی اسمبلی میں آ کے کیوں نہیں بات کرتے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہمارے مینڈیٹ کو لوٹ کے قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ 17 سیٹیں جیتے ہیں, ہم 180 سیٹیں جیتے ہیں. آپ قومی اسمبلی میں ہمارا مینڈیٹ لوٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں ہمارے ساتھ بات کریں, ہم کیسے آپ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں؟ دوسرا, میری بہن سحر کامران نے پھر جواب نہیں دیا. ہم بینظیر بھٹو کی شہادت کی بھی ظاہر ہے وہ بہت بڑا سانحہ تھا, ملک کا نقصان ہوا ہے, ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بھی وہ جو سانحہ کارساز کا کہہ رہی ہیں اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. میرا سوال اپنی جگہ ہے کہ جن لوگوں نے بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد اس کی آڑ میں لوٹا, بینکوں کو گاڑیاں جلائیں, ان کے خلاف کیا کارروائی کی وہ قوم کو بتائیں. اس کے بعد میری بہن بات کر رہی ہیں بار بار القادر یونیورسٹی کی 190 ملین پاؤنڈ کی. تو میں آپ کو سادہ سا مسئلہ دوبارہ سے سمجھا دیتا ہوں, ویسے تو آپ کو سب کچھ پتہ ہے. بات یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جب اس کا کیس سپریم کورٹ میں گیا, ملک ریاض کا کیس جو اس کا کراچی کی جو اس نے زمینیں خریدی تھیں اور کچھ 460 ارب روپے کی اس نے ڈیل کی ہوئی تھی کہ میں نے یہ اتنے عرصے میں دینا ہے, تو اس میں قاضی صاحب کو چونکہ ہر کام میں عمران خان ضرور یاد آتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی کہ یہ چیک کریں کہ یہ پیسے جو آئے تھے سپریم کورٹ میں آئے کیسے تھے. تو اس میں مشرق بینک نے آ کے یہ بتایا کہ یہ پیسے ملک ریاض کے اکاؤنٹ سے ہیں, MCA کے اکاؤنٹ سے نہیں آئے. صاحب اس کے لیے ہمیں علیحدہ سیٹنگ رکھنی پڑے گی کیونکہ وقت ختم ہو گیا. اس میں بنیادی سوال یہ ہے کہ وہ پیسے آ گئے لیکن وہ جو انہوں نے جرمانہ ادا کرنا تھا اس کی مد میں ایڈجسٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیٹ از دی اونلی کوسچن. لیکن اس میں بھی کوسچن یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو آپ سزا دے رہے ہیں یا سزا دینا چاہتے ہیں تو ملک ریاض صاحب کو سزا کیوں نہیں ہوگی, یا ان کے فرزند علی ریاض کو کیوں نہیں ہوگی؟ سنگل آؤٹ کر کے کیا اگر مقصد یہ تو پھر ظاہر ہے ٹرنز آؤٹ کے شاید کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. شزرہ منصب صاحبہ, سحر کامران صاحبہ, عامر مغل صاحب, بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.